دسمبر کی نرم دھوپ میں لاہور سے اسلام آباد کے سفر کا اپنا ہی لطف ہے۔ وہ بھی ایک ایسا ہی روشن دن تھا۔ سردیوں کی دلربا دھوپ میں ارد گرد کے مناظر اور اجلے لگ رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح اس دن بھی میں بھیرا رکا۔ بھیرا کا قصبہ لاہور اور اسلام آباد کے وسط میں واقع ہے۔ میں اکثر یہاں کچھ دیر رک کر دوبارہ سفر کا آغاز کرتا ہوں۔ آج بھی ہمیشہ کی طرح میں بھیرا رکا اور کافی کی اپنی پسندیدہ دکان میں اس میز پر بیٹھ گیا جہاں سے باہر کا منظر صاف نظر آتے ہیں۔ میں نے بلیک کافی کا آرڈر دیا اور بے مقصد باہر دیکھنے لگا۔ بعض اوقات ہم چیزوں کو دیکھ کر بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے، شاید کوئی سوچ ہماری نگاہوں کے آگے پردہ تان دیتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں دھواں اڑاتی بلیک کافی آ گئی۔ پہلے گھونٹ سے ہی بیداری کا احساس ہوا۔ میں نے اپنے بیگ سے کتاب نکالی اور پڑھنے لگا۔ شیشے کی دیواروں سے چھن کر آنے والی دھوپ میں ایک نرم اور خوشگوار تمازت تھی۔ یہ کتاب میں نے ٹورنٹو میں کتابوں کی ایک دکان سے خریدی تھی۔ شیلفوں پر لگی کتابوں میں اس کتاب نے فوراً میری توجہ اپنی طرف کھینچ لی تھی۔ کتاب کا ٹائٹل ہی کچھ ایسا تھا، دی ایج آف سرویلنس کیپٹلزم۔ سرویلنس کیپٹلزم کی اصطلاح اب عام ہو چکی ہے، جس کے مطابق کارپوریشنز منافع بخش کاروبار کے لیے لوگوں کی ذاتی معلومات تک رسائی حاصل کرتی ہیں، اور بہت سے لوگ اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں کہ ان کی پسند، ناپسند اور ان کی ترجیحات کا ڈیٹا جمع کیا جا رہا ہے۔ یوں دور حاضر میں جب شخصی آزادی کا سلوگن عام ہے، دراصل شخصی آزادی کم ہوتی جا رہی ہے۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ یہاں بیٹھے مجھے کافی دیر ہو گئی ہے۔ میں نے کتاب بیگ میں رکھی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ بھیرا سے آگے سالٹ مائنز کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، جہاں پرانی تاریخ کے آثار یہاں وہاں بکھرے نظر آتے ہیں۔ یہاں سڑک نہ صرف ٹیڑھی میڑھی ہے بلکہ اچانک چڑھائی اور پھر اترائی شروع ہو جاتی ہے، اس لیے یہاں گاڑیوں کی رفتار کی ایک حد مقرر کی گئی ہے۔ سالٹ ٹینٹ کا یہ علاقہ کچھ کلومیٹر تک محدود ہے، اس سے آگے کلر کار کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہر بار سفر میں بھیرا رکنے کے بعد میں کسی اور ٹرمینل پر رکے بغیر اسلام آباد پہنچ جاتا ہوں، لیکن معلوم نہیں یہ دسمبر کی نرم دھوپ کا اثر تھا یا کوئی نامعلوم آواز تھی جس کے تعاقب میں کلر کار جانے والی سڑک پر چلا گیا، جس پر لگے بورڈ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے یہاں ایک بار آیا تھا، لیکن اس بات کو ایک عرصہ بیت گیا ہے۔ تب میں نے یہاں جھیل دیکھی تھی اور ایک ریستوران کی چھت پر بیٹھ کر چائے پی تھی۔ مجھے یاد ہے وہ سورج غروب ہونے کا وقت تھا۔ جہاں ہم بیٹھے تھے وہاں سے جھیل صاف نظر آ رہی تھی اور شفق کے رنگ پانیوں میں گھل رہے تھے۔ تب میں نے ایک خوشنما منظر دیکھا۔ سینکڑوں کی تعداد میں پرندے اپنی دن بھر کی اڑان سے واپس آ کر اس تار پر بیٹھ رہے تھے جو دو کھمبوں کے درمیان تنی تھی۔ اس بات کو ایک عرصہ بیت گیا، لیکن یہ منظر میرے ذہن میں ابھی تک تازہ ہے۔ آج جب میں ایک مدت بعد یہاں آیا تو میں نے سڑک پر لگا ایک بورڈ دیکھا جس پر لکھا تھا تخت بابری۔ بورڈ دیکھ کر میرا تجسس جاگ اٹھا اور میں بورڈ کے بتائے ہوئے راستے پر ڈرائیو کرتے ہوئے اس جگہ پہنچ گیا جہاں ایک سڑک سیدھی جا رہی تھی اور بائیں ہاتھ ایک رستہ اونچائی کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے گاڑی وہیں کھڑی کی اور پیدل اوپر جانے کا ارادہ کیا۔ تب میری نظر بائیں ہاتھ ایک عمارت پر پڑی۔ یہ ایک میوزیم تھا جو اس علاقے کی قدیم تاریخ سمیٹے ہوئے تھا۔ میں میوزیم کے اندر چلا گیا۔ وہاں ایک نوجوان ابدار ملک تھا جس کا تعلق میوزیم سے تھا اور جو میرا گائیڈ بن گیا۔ یہاں پر مختلف گیلریاں ہیں جہاں لاکھوں سال پہلے کے آثار رکھے گئے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس علاقے کی تاریخ کتنی پرانی ہے۔ بہت سے آثار یہاں کی زمین میں نمک کی وجہ سے محفوظ رہے۔ سچ پوچھیں تو میں تخت بابری کا بورڈ دیکھ کر یہاں تک پہنچا تھا۔ اس میوزیم کو دیکھ کر حیرت بھری مسرت کا احساس ہوا۔ محنت سے اکٹھے کیے گئے آثار کی بدولت یہاں کے لوگوں اور ان کی طرز بود و باش کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ میوزیم سے نکلتے ہوئے ابدار ملک نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ تخت بابری کے لیے اس چڑھائی پر جانا ہوگا اور کچھ ہی دیر دور جا کر ہمیں گھنے درختوں کے درمیان تخت بابری نظر آئے گا۔ میں نے اس سے ہاتھ ملایا اور چڑھائی والے راستے پر چلنے لگا۔ تب میں نے وہ جگہ دیکھی جسے تخت بابری کہتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ اس جگہ ایک تختی لگی ہے اور قریب مٹی کے ایک بڑے بورڈ پر اس کے بارے میں معلومات لکھی ہیں۔
मैं शिकस्तہ सीढ़ियों पर चढ़कर एक तराशी हुई चट्टान के पास पहुंचा जिसे तख्त बाबरी कहते हैं। दिसंबर की नर्म धूप से चारों तरफ मंजर रोशन थे। मैं तख्त बाबरी पर बैठ गया। मेरे बिल्कुल सामने झील का पानी था। मैंने हल्की नर्म धूप में आंखें बंद कर लीं और तसव्वुर की उंगली पकड़कर उन वक्तों में चला गया जब हिंदुस्तान पर मुग़लों की हुकूमत का आगाज़ हुआ। इसकी इब्तिदा मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने की थी। वो फ़रगाना से यहाँ आया था और मुग़ल सल्तनत की बुनियाद रखी थी, जिसकी बदौलत हिंदुस्तान में तकरीबन 300 साल तक मुग़ल सल्तनत का आगाज़ हुआ था। मुग़लिया दौर 1526 में शुरू हुआ था और 1857 में इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन इससे भी पहले का जिक्र है। ये 1519 का साल था जब ज़हीरुद्दीन बाबर काबुल से इस इलाके में आया था। कल्लरकार का इलाका अपनी झीलों और कुदरती चश्मों की वजह से उसे इतना पसंद आया कि उसने कुछ दिनों के लिए यहाँ क़याम का फ़ैसला किया। जल्द ही शाही मेमारों ने एक चट्टान को तराश कर एक तख्त की शक्ल दी। इस बुलंद मुकाम पर बैठकर वो दूर दूर तक का मंजर देख सकता था। उसे बागों से इश्क था। यहाँ उसके हुक्म पर एक बाग बनाया गया जिसका नाम बाग सफ़ा रखा गया। कहते हैं यहाँ की मिट्टी की तासीर कुछ ऐसी है कि फलों में खूब रस और मिठास होती है, इसलिए यहाँ लोकाट, अमरूद, इंजीर और केलों के दरख्त नजर आते हैं। तख्त बाबरी की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि ये मुग़लों का हिंदुस्तान में पहला पड़ाव और पहली तामीर थी। मैंने चश्मे तसव्वुर से देखा कि पूरे इलाके में कैसे सिपाही और लश्करी घूम रहे होंगे, कैसे यहाँ ख़ैमों का पूरा शहर आबाद हुआ होगा, किस तरह कल्लरकार के पुरफ़ज़ा मकाम पर बैठकर बाबर ने हिंदुस्तान की तस्ख़ीर का मंसूबा बनाया होगा, किस तरह फ़रगाना में जन्म लेने वाले इस शहज़ादे ने जो 12 साल की उम्र में बादशाहत के तख्त पर बैठ गया था, हिंदुस्तान पर हुक्मरानी का ख्वाब देखा होगा। ताकत के सरबुलंद किले कैसे ज़मीन बोस हो जाते हैं। कहते हैं ताकत की तलब वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जाती है, कम नहीं होती। ताकत जिसके हसूल के लिए कितने ही लोग जान हार जाते हैं और कितनी ही बस्तियां ताराज हो जाती हैं, लेकिन इसका अंजाम क्या होता है। मैंने तख्त बाबरी की शिकस्ता सीढ़ियों पर नज़र डाली। हर तरफ एक सुकूत था और दिसंबर की नर्म धूप का दामन सिमट रहा था। दिन तमाम हो रहा था। सरमा की जाती हुई धूप में मेरे सवाल का जवाब पोशीदा था।